السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں پاکستان کے اندر پچھلے کئی دنوں سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اباؤٹ دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کو لے کے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ہم اس کے تین مین ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. ایک تو کنٹیکچولائز کریں گے یہ امینڈمنٹ کس کانٹیکسٹ میں پرپوز کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے اندر جو کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر جو پوٹینشیل چینجز کی بات کی گئی ہے، کچھ امپورٹنٹ اوور ویو دیکھیں گے ان چینجز کے حوالے سے، ان کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کریں گے. اور تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے کہ اس کو انالائز کریں گے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہو سکتے ہیں. اس کی براڈر ڈیبیٹ، اوبویسلی ہم بہت زیادہ لیگل ڈیبیٹ میں تو نہیں جائیں گے، ہم اس کو پولیٹیکل سینس میں اس کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے براڈلی اس معاملات پہ اس کو انٹرپریٹ بھی کریں گے جا کے. سب سے پہلے ناظرین اس کو کنٹیکچولائز کرتے ہیں کہ یہ جو 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز ہوئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اوبویسلی ناظرین یہ جو آئیڈیا ہے پرٹیکولرلی چونکہ ایٹ دا ہارٹ آف 26th امینڈمنٹ از دی آئیڈیا آف اسٹیبلشنگ اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ which will be a kind of separate parallel court جو سپریم کورٹ سے الگ ہوگی, and it will have the jurisdiction on matters related to the constitution's interpretation. ایٹ دیٹ ٹائم obviously بات ہے یہ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریشن کی وجہ سے الگ سے پیرل کورٹ ہے وہ اسٹیبلش کرنا اور سپریم کورٹ کو ڈیل کر دینا ایز این اپیلیٹ کورٹ اونلی, جو لوور کورٹ سے اپیل جو ہیں وہ سول اور کرمنل کیسز میں سنیں گی. تو یہ جو ایک بائیفرکیشن ہے سپریم کورٹ کی یا ہائیسٹ کورٹ کی دو حصوں میں، ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ اور ایک آرڈنری کورٹ، یہ جو بائیفرکیشن ہے یہ آئیڈیا پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ یہ ڈیمانڈ اٹھتی رہی، لیکن سب سے زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی آفٹر جنرل پرویز مشرف مارشل لاء. اس کے بعد جب 2008 میں گورنمنٹ آئی تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے افتخار چودھری صاحب اور ان کے جو باقی ججز تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کیا تھا، ان کو جب جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے ڈسمس کیا تھا 2007 کے اندر، ریموو کیا تھا، تو ان کو ریسٹوریشن کی ڈیبیٹ کی گئی اور انفیکٹ لائز موومنٹ چلی گئی اور اس میں الٹیمیٹلی مشرف صاحب کو جب ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد پارٹی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ ریسٹور کریں گے ان تمام ججز کو جنہوں نے جنرل مشرف کے انڈر اوتھ لینے سے انکار کیا تھا. لیکن اب اسی بات ہے جب ان کو ریسٹور کرنے کی بات آئی تو اس میں پاکستان پارٹی نے ایسے فارمولاز ڈیولپ کیے جس میں پک اینڈ چوز کیا گیا، اور اس پک اینڈ چوز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی کنٹروورسی بنی اس کو لے کے. اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی لیڈ بائی میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، انہوں نے ایک مارچ کیا ٹورڈ اسلام آباد اور الٹیمیٹلی فورسنگ دا گورنمنٹ، وہ مارچ گجرانوالہ پہنچا تھا تو گورنمنٹ کو فورس کیا گیا ٹو ریسٹور دی افتخار چودھری صاحب. اناؤنس کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ ان کو ریسٹور کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو. اور اس وقت جب سپریم کورٹ کے ججز کو ریسٹور کیا گیا تو یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی دیٹ دا سپریم کورٹ انڈر دا لیڈرشپ آف افتخار محمد چودھری از بائسڈ اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اور ایک ایسے اوپر نیچے ایسے ڈیسیزن آتے رہے جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو لگا کہ ان کے خلاف ایک جوڈیشل کمپین جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے پروپوزل آئے. ان میں سے ایک جو پروپوزل تھا جس کو نائک فارمولا کہتے ہیں، اٹ واز نیمڈ آفٹر دی دین لا منسٹر آف پاکستان پیپلز پارٹیز گورنمنٹ فاروق ایچ نائک. اس فارمولا میں پروپوزل میں یہ بھی تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے جو پاورز ہیں اس کو بائفرکیٹ کیا جائے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیرل بنائی جائے آن دا پیٹرن جیسے دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہے، جیسے فرانس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کونسل کے نام سے موجود ہے، جیسے ٹرکی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے. ایگزیکٹلی ویسی تو نہیں لیکن اسی طرح کی جو ہے وہ ایک کورٹ اپوائنٹ کی جائے جو کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سن سکے، تاکہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے پاس ایکمولیشن آف جو کنسنٹریشن آف پاور ہے، ایکمولیشن آف پاور ہے، اٹ از لیڈنگ ٹو دا ابیوز آف پاور، اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے. بسائڈ دیٹ ایکسیس ٹو جسٹس کو آسان بنایا جا سکے، بیکاز جب پیرل کورٹس ہوں گی تو دی آرڈنری کورٹس کوڈ فوکس آن دا آرڈنری کیسز اینڈ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ آتے ہیں دے وڈ بی ایکسکلوسیولی ریفرڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل کونسل اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان پاکستان. بٹ وہ فارمولا اس لیے عمل نہیں ہو سکا بیکاز اس وقت کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اپوزیشن تھی، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی obviously بات ہے، اور ساتھ میں فیڈرل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی واز ہیونگ اے کولیشن پارٹنر، بمشکل ان کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی تھی. تو پاکستان مسلم لیگ نواز واز ناٹ ولنگ ٹو سپورٹ سچ این آئیڈیا ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے اس فاروق ایچ نائک فارمولا پہ عمل نہیں کر سکی اور ان کو کنٹینیو کرنا پڑا. بٹ دین ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ایسی آواز پاکستان میں اٹھی نہیں دوبارہ. لیکن اب obviously یہ آواز اسی اٹھی بیکاز ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر پچھلے کوئی 3 سالوں سے جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے
اس کرائسس میں جوڈیشری ہیز بین ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف آل آف دوز پالیٹکس. اور بلکہ انفیکٹ اگر میں اور پیچھے 2017 سے آنورڈز جب سے پاناما کیس ہوا اور اس کے بعد سے سپریم کورٹ کی انوالومنٹ ہوئی, اور اس وقت سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اٹ ہیز بین جوڈیشلائزڈ, اور اس جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس کی وجہ سے جوڈیشری بیکیم سینٹر اسٹیج آف پولیٹیکل ریفارمز ان پاکستان, اور ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ بات کی جاتی رہی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اٹ ہیز بین بلیمنگ دی جسٹس عیسیٰ لیڈ سپریم کورٹ آف بینگ بائسڈ اگینسٹ دیم, آلدو اپیرنٹلی ایسا لگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو گروپس. ایک وہ گروپ ہے ججز کا جو کہ جسٹس صاحبان کا جو کہ ایک کرٹیکل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے, ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی آتی ہیں اور یا کائنڈ آف سافٹ کرن رکھتی ہیں ٹورڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا کرنٹ پارلیمنٹ. آن دا ادر ہینڈ دیر آر ادر ججز جو اٹ سیم ٹو بی ان میجورٹی جو کہ کرٹیکل ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے, اور خاص کر جو پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہے اگینسٹ دا پی ٹی آئی اس حوالے سے. اور اسی گروپنگ کے اندر جو اپیرنٹ تاثر ملا وہ یہ ملا کہ جسٹس منصور علی شاہ who is the next Chief Justice of Pakistan has been critical of Pakistan's PMLN and broadly Pakistan's government. اور اس کا ایک اسپیکٹ ہم نے دیکھا کہ جب ریزرو سیٹ کا ڈیسیژن آیا تو جسٹس منصور علی شاہ اسٹوڈ ود دا میجورٹی ججمنٹ, جہاں پہ انہوں نے ریزرو سیٹس کی پی ٹی آئی کو واپس دینے کا آرڈر ایشو کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ بھی اس طرح کی دیں کہ ایگزیکٹو از باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دا ججز آف سپریم کورٹ ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ. تو ایسا لگا کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی, اور پی ٹی آئی نے پرسیپشن ڈیولپ کی اور پی ایم ایل این نے بھی یہ پرسیپشن ڈیولپ کی کہ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پاکستان کے اندر ایک پرو پی ٹی آئی ایک جوڈیشری آ جائے گی وچ از لائکلی ٹو ریلیز عمران خان صاحب پاسبلی, اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کر سکتی ہے. اور جو الیکشنز ہیں جس کے اوپر کنٹروورسی پی ٹی آئی بنا رہی ہے بہت عرصے سے, ان الیکشنز کے حوالے سے کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں جانے ہیں, تو سپریم کورٹ مائٹ ٹیک ڈیسیژنز جس سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, اٹ مائٹ کولیپس, اور پاکستان تحریک انصاف مائٹ اسٹیبلش اے گورنمنٹ. سو اس جوڈیشری کی وجہ سے جو فیئرز ہیں, اور خاص کر چیف جسٹس جو پوٹینشیل چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب جو انہیں اگلے مہینے چیف جسٹس بن جانا ہے اگر چیزیں ایسی ہی اسٹینڈ کرتی رہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ڈفرینٹ اسپیکٹ کی کوشش کی گئی. اینڈ دس پرٹیکولر جو امینڈمنٹ ہے اٹ از سین بائی مینی پولیٹیکل آبزرورز ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ اسکیم کہ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے اگلے مہینے, ان کو مزید ٹائم دیا جائے. اس امینڈمنٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں ان کی جو ٹینیور ہے وہ ایکسپینڈ کیا جائے گا. اور بسائڈ دیٹ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی ایج رکھی گئی 68 ایئرز, پوٹینشیل پرپز یہی تھا کہ اس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے, وچ مین کہ اگر جسٹس فائز یہاں سے ریٹائر ہوں گے تو انہیں چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ لگا دیا جائے گا, تاکہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں جو گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے لاز کو ڈیل کرتے ہیں, گورنمنٹ کے ایکشنز کو ڈیل کرتے ہیں, ان معاملات پہ جو ہے وہ جسٹس فائز صاحب ہی رہیں اگلے کچھ سالوں میں, جب تک یہ پی ٹی آئی کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یہ قائم رہتی ہے, تاکہ ایک اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں, یا ایٹ لیسٹ ایسے فیصلے ہوں جو کہ پرو پی ٹی آئی نہ ہوں اور پرو گورنمنٹ ہوں. تو اس کے لیے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کی جا رہی ہے ایز پر مینی پولیٹیکل آبزرورز. However, on the other side, the legal experts, obviously I'm not a legal expert, جو legal perspective ہے لوگوں کا وہ یہ ہے that this is the legal need of Pakistan as well. اس میں بھی obviously divided لوگ ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ legal need ہے because پاکستان میں جو سپریم کورٹس ہیں وہ اوور برڈنڈ ہوتی ہیں, اور ان میں obviously بات ہے ان کی اوور برڈن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیسز کی ڈویژن کی ضرورت ہے, بیکاز آرڈنری کیسز دب جاتے ہیں, جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ دب جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اپیلٹ جورسڈکشن میں, اور جو پولیٹیکلی امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنلی امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, اور عام لوگ جو ہیں وہ جسٹس تک ایکسیس نہیں کر پاتے. تو ایک لیگل نیسیسٹی جو ہے اس سینس میں کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. بٹ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ از دا اونلی اسپیکٹ جو کہ اس امینڈمنٹ میں پرپوز کیا گیا؟ آبویسلی ناٹ. اس میں بہت ساری اور چینجز بھی ہیں. اگر میں اس کی بات کروں شارٹلی تو اس کے اندر آبویسلی ایک جو پرپوز تھا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر چینج کی بات کی گئی کہ ایک ایڈیشنل فنڈامنٹل رائٹ آف کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر سامنے آنا تھا, وچ واز اے ویری ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ان دا کانٹیکسٹ ایٹ پاکستان کو جس طرح کے کلائمیٹ چیلنجز ہیں اس میں کلین انوائرمنٹ کو پاکستان کا فنڈامنٹل رائٹ ایڈ کرنا دیٹ وڈ ہیو بین ویری سگنیفیکنٹ اینڈ بینیفیشیل فار دا کامن پیپل آف پاکستان. بسائڈز دیٹ ہم نے کہا کہ اس کے اندر اور بہت سی چینجز کی پرپوز کی گئی. فار ایگزامپل سپریم کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج کرنے کی بات کی گئی, ایک جوائنٹ کمیٹی کرنے کی بات کی گئی, پارلیمنٹری کمیٹی اینڈ جوڈیشل کمیشن کو اکٹھا بنا کر ایک کمیٹی کی پرپوزل کیا گیا. بسائڈ دیٹ جو چیف جسٹس پاکستان جو کرنٹلی سینئر موسٹ جج ہوتا ہے اس حوالے سے ٹاپ 3 سینئر ججز میں سے پک کرنے کی بات کی گئی چیف جسٹس کے حوالے سے, تو اس فارمولا کو چینج کرنے کی بات کی گئی جو کہ obviously 18th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے والی بات ہو جائے گی. بسائڈ دیٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ججز ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر کی پاور جو ہیں وہ دی گئی. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اپائنٹمنٹ, ان کی ٹینیورز
ان کے ججز کی کمپوزیشن، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کا جو پیکیج ہے اس کے اندر اناؤنس کیا گیا. سو مور اور لیس ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جتنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پیکیج ہے دس ریوالوز اراؤنڈ دا جوڈیشری، اور جو جوڈیشل معاملات ہیں ان کے بارے obviously اس کے علاوہ بھی ایک دو معاملات ہیں جیسے میں نے ذکر کیا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی، اور بھی ایک دو معاملات ہیں. بٹ براڈلی اسپیکنگ دس از اے پیکیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از اے جوڈیشل ریفارمز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان پاکستان. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ جو پروپوزل ہے یہ بڑا وائڈ رینجنگ ہے. اراؤنڈ 60 کے قریب جو آرٹیکلس ہیں دے آر پروپوز ٹو بی امینڈیڈ ایز پر دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکیج. اب ناظرین اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ پیکیج کی پولیٹیکل ڈیبیٹ کیا ہے. آبویسلی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریفارمز پیکیج کہہ رہی ہے، جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی وہ اس کو ایک اٹیمپٹ ٹو پریونٹ دا اپ کمنگ چیف جسٹس جسٹس مسعود علی شاہ ان کے چیف جسٹس بننے کو روکنے کا ایک اٹیمپٹ ہے تاکہ اس کے جو پولیٹیکل امپیکٹس ہیں پی ٹی آئی کے اوپر فیوریبل ایکسپیکٹڈ ہیں وہ نہ ہو سکیں. بسائڈ دیٹ ایک اور اس کا جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے وہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں اس کو پرپیچویٹ کرنا اس کے رزلٹس کو، اور ان الیکشن کے رزلٹس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے سپریم کورٹ میں، اس بات کو انشور کرنا. دیٹ تو ان دا ورڈز آف دا پولیٹیکل اپوزیشن ان پاکستان یہ جو پرپز ہے دیٹ از ایکچولی ٹو کیپ پاکستان تحریک انصاف either in jails or in opposition and do not allow them to either get released through judiciary or obviously to gain political power by reversing the decisions of the February 8 elections. اور یہ تو پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو جو ہے obviously بات ہے یہ اس کی ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ضرور موجود ہے. لیکن ناظرین انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے اگر میں پاکستان کی ہسٹری کی بات کروں تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے جو کسی ایک پرٹیکولر پرسن کے لیے ہو یا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی یا گروپ کے لیے ہو. پاکستان کی تاریخ چونکہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی لاز پاس کیے جاتے ہیں ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم اس طرح سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جاتی ہیں اس کا بنیادی مقصد کسی نہ کسی پولیٹیکل گروپ کو پولیٹیکل پرسن کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی بہت سی تاریخی مثالیں ہیں. اگر میں اس کی مثال شروع کروں بھٹو صاحب کے زمانے سے تو جو 6th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی اور 7th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی ان کا پرپز بھی کہیں نہ کہیں پہ فنڈامنٹلی سپورٹ کرنا تھا. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا تھا. بسائڈ دیٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے اندر 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی دیٹ واز مینٹ ٹو پریزرو دی 2/3 میجارٹی آف جو پاکستان مستوی تھی اس وقت کی 1990s کی. 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی اس میں بھی آلدو اٹ واز اے براڈ پروپوزڈ امینڈمنٹ بٹ اس کا ایک بینیفیشری جو تھے نواز شریف صاحب خود ہونے تھے. تو پاکستان کی تاریخ میں ایسی واقعات بھرے پڑے ہیں جس میں ایسی امینڈمنٹس کی گئیں جس کا بینیفیشری جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ رہا یا اس کا بینیفیشری کوئی پرٹیکولر انڈیویجول رہا. اس کانٹیکسٹ میں یہ جو امینڈمنٹ ہے دس از آلسو پارٹ آف دا سیم پروسیس. اور ہم جانتے ہیں کہ اس پروسیس میں جو پروپوز چینجز ہیں شاید وہ اتنی کنٹروورشل نہ ہوں بیکاز پارلیمنٹ ہیز دا لیگل اینڈ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو ڈو دیٹ. The more important is the manner and the timing in which this amendment is being proposed and being rushed through the parliament. دیکھا کہ ایک sudden surprise ہوا رات کو 10 بجے بھی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا on the day that was the day of democracy. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اسٹینڈ نہ لیتے پرنسپل اسٹینڈ نہ لیتے تو شاید یہ امینڈمنٹ پاس ہو چکی ہوتی. اور وہ جو اوور نائٹ امینڈمنٹ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر obviously لیگل رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے بٹ دا مینر ان وچ اٹ واز بینگ پاس اینڈ دا ٹائمنگ واز تو یہ کلیئر میسج ہوتا ہے ہسٹری میں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ بلڈوز کی گئی پارلیمنٹ سے میننگ فل کنسلٹیشن نہیں تھی. اور اس کنسلٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور جب پارلیمنٹ کی پاورز ہیں اس کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی. بسائڈ دیٹ ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ تھا کہ یہ ایک انڈیویجول کے لیے اور جو انڈیویجول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اور جسٹس مسعود علی شاہ کو روکنے کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے امینڈمنٹ کی گئی. تو کچھ انڈیویجولس کے حوالے سے یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہے. In that context ہم جانتے ہیں ناظرین کہ the only difference between passing of this amendment and not was مولانا فضل الرحمان صاحب. And this here brings another lesson and particularly for the PTI that PTI which has historically been the most critical of not PMLN and Peer Party but of مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کے جو باقی لیڈرز ہیں اور ورکرز ہیں they used to ridicule مولانا فضل الرحمان صاحب as being part of the non-democratic alliance and part of the establishment and all that. But ہم دیکھا کہ it was مولانا فضل الرحمان صاحب who saved the day for PTI at least in the short to medium term. So the lesson for PTI is that political consensus is the only way in which you can win the debates. آپ صرف ریلیز سے پروٹیسٹ سے اور دھرنوں سے جمہوریت نہیں چلاتے آپ پارلیمنٹری نیگوسیشن سے بھی چلاتے ہیں. اور پی ٹی آئی نیڈ ٹو لرن دس لیسن دیٹ دے ہیڈ ٹو میک alliances within the parliament as well because obviously پتہ you don't find the perfect allies but you do find allies that support you on certain aspect of your agenda.
So in that context, PTI needs to learn this lesson and they need to make sure that in future too, اگر انہیں کسی ایک پرٹیکولر اسپیکٹ پہ پاکستان مسلم نواز سے ٹاکس کرنی پڑیں, کسی ایک اسپیکٹ کے اوپر پاکستان پارٹی سے ٹاکس کرنی پڑیں, دے شوڈ ڈو دیٹ آن اے پرٹیکولر ایجنڈا جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے منشور سے کلیش نہ کرتا ہو. At the same time, Nazreen, credit also goes to the government that instead of they did try to bulldoze the government, but they accepted the will, اور ہم دیکھا کہ انہوں نے constitutional amendment کو postpone کر دیا because they do not have the required 2/3 majority, اور instead of taking measures جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوتے رہے, they went for a politically negotiated settlement which will again a step towards the strengthening of democracy in Pakistan. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.